وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 32-33 حصہ دوم، درس نمبر 22-41. آج کا موضوع کیا ہماری روش زندگی مومنانہ ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. اور اے قوم، مجھے تمہاری نسبت پکار کے دن یعنی قیامت کا خوف ہے. يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. جس دن تم پیٹھ پھیر کر قیامت کے میدان سے بھاگو گے، اس دن تم کو کوئی عذاب خدا سے بچانے والا نہ ہوگا، اور جس شخص کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 32. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. اور اے قوم، میں تم پر چیخ و پکار کے دن یعنی قیامت سے خوف زدہ ہوں، ڈرتا ہوں. یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے، لیکن ما لکم من اللہ من عاصم، اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے کوئی ہادی اور رہنما نہیں ہوتا. سامعین کرام، بہت اہم مضمون ہے، ہمارے لیے ہے. یہ تمام قرآن ہمارے لیے ہے. یہ یعنی صرف واقعات نہیں ہیں، واقعات میں عبرت ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے. یہ حالات ہماری، یہ فرعون کا ایک درباری ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اے 2022 کے مسلمانوں، تم نے تو یوم آخرت کو بھلا دیا ہے، تم نے تو دنیا کو ترجیح دے دی ہے آخرت پر، تم نے تو اللہ کی بجائے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، تم فرعون کے نقش قدم پر چل رہے ہو اور تم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہو. تو ایسا نہ ہو، میں ڈرتا ہوں کہ تم یوم التناد میں گرفتار ہو جاؤ، یعنی چیخ و پکار پھر تم کرو گے لیکن تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اللہ کے سوا. یوم تولون مدبرین، یعنی اس طریقے سے آپ دیکھیں نا، قرآن کو اس طریقے سے پڑھیں. مرد مومن اللہ کا بندہ آپ یعنی فرعون کو نصیحت کر رہا ہے، درباریوں کو نصیحت کر رہا ہے، اور یہی فرعونیت تو آج ہم میں بھی ہے. اگر آپ اس کو نہ مانیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہمارا ہر عمل
فرعون کے روش کے مطابق ہے۔ دیکھیں روش کی بات ہوتی ہے اصل، میں تو آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اصل چیز جو ہے روش ہے، ایک مومنانہ روش ہوتی ہے اور ایک روش فرعونیت کی ہے۔ فرعون کی کیا روش تھی؟ پیغمبر کی بات کے سامنے، پیغمبر کی دعوت کو اس نے قبول نہیں کیا، اس پر لبیک نہیں کہا، آخرت پر وہ اس کا یقین نہیں تھا، دنیا اس کی ترجیح تھی۔ یہ ساری صفات ہم میں موجود ہیں۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ اس میں تو ایک بات تو وہ مجھ میں نہیں ہے، میں تو آخرت پر یقین رکھتا ہوں، یا میری منزل تو اللہ ہے، یا میں نے تو آخرت کو ترجیح دے دی ہے دنیا کے اوپر، یا تو میں تو اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہا ہوں یا رہی ہوں۔ آپ نہیں کہہ سکتے، آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ فرعون کا ہر عمل ہمارے عمل کے، ہمارا ہر عمل فرعون کی روش کے مطابق ہے۔ کدأب آل فرعون، روش، داب کہتے ہیں روش کو۔ آپ کی روش کیا ہے؟ اور دیکھیں دنیا میں یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، آج بھی یہ میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو یہ بات کی تھی کہ ہر انسان اب کی روش جو ہے اس کے یقین کے مطابق ہوتی ہے۔ ہمارا یقین آخرت پر نہیں ہے، ہمارا یقین دنیا پر ہے، تو ہماری روش دنیا داری کی ہے۔ بعض لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہمیں کیا، شریعت کیا ہے، دین کیا ہے، یہ الفاظ وہ نہیں کہتے، لیکن بس وہ ایک لفظ کہتے ہم تو دنیا دار ہیں، یعنی ہم اللہ والے نہیں ہیں، ہم دنیا دار ہیں، ہم دنیا والے ہیں۔ بہت افسوسناک ایک سوچ ہم میں ڈیولپ ہو گئی۔ یہ ایک شخص کی بات نہیں ہے، یہ ساری قوم کہتی ہے بھئی وہ لوگ تو پیغمبر تھے اور اچھے لوگ تھے، صحابہ کرام تھے، ہم تو کو جا من کو جا، ہم تو ایسے نہیں بن سکتے۔ یہ آپ نے کوئی اس کا وہ بھی بنا لیا نا، وہ اپنی جگہ اس کا معنی ہے، لیکن ہم نیک بننا نہیں چاہتے، نیکوں کی مثال ہم اپنے لیے نہیں سننا چاہتے۔ ہاں قصے کہانیاں بیان کرو تو ٹھیک ہے۔ اکثر وائز جو ہے فیس بک کے وائز جو ہیں وہ کبھی صحابہ کرام کے واقعات، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور کبھی بزرگان دین کی باتیں قصے کہانیوں کے طور پہ سناتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بھئی یہ واقعہ ہے اس سے تم سبق لو، ہم سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا آخرت پر ایک بات بالکل واضح ہے کہ ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس میں حیران ہوں، آپ اپنے عمل کو دیکھ لیں، آپ کا ہر بات میں آپ کے دنیا داری ٹپکتی ہے اور دنیا سے محبت معلوم ہوتی ہے۔ میں کسی ایک شخص کو خطاب نہیں کر رہا، میں سارے امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں، میری باتیں سنتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ بات اس نے میرے لیے کہی ہے، یہ اس نے میرے لیے کہی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا سارے دیکھیں آج مومن کا وجود نہیں ہے روئے زمین پر من حیث الجماعت، یہ بات تو آپ مانیں گے۔ آپ مجھے امیر المومنین کا نام نہیں بتا سکتے آج، کوئی جماعت ہی نہیں ہے۔ مومن ہوگا تو جماعت ہوگی، مومن بنیں گے تو جماعت ہوگی۔ مکے میں جو ہے جماعت نہیں بن سکی، وہاں سے ہجرت کرنا پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہجرت تو اسی لیے کی کہ دیکھیں ہجرت حبشہ بھی ہوئی تھی، یہاں کیوں ہوئی تھی ہجرت؟ کہ دین پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، دین کے مطابق، دین کے تقاضوں پر عمل کا موقع نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خیال سے 5 یا 6 نبوی میں ایمان لائے تھے، تو اس وقت تک مسلمانوں کو خانہ کعبہ جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ وہ ارقم
دار ارقم ہے نا، وہاں لکھا ہوا ہے صفا مروہ میں، آپ دیکھیں نا تو ایک وہاں پر لکھا ہوا ہے، ایک بورڈ پہ تختی پہ لکھا ہوا ہے. تو وہاں پر گھر تھا دار ارقم، وہاں پر بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھتے تھے اور اپنی نشستیں وغیرہ کرتے تھے. یعنی 6 سال تک ایسی صورتحال تھی. پھر ہجرت حبشہ ہوئی. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے، اور اس میں کسی دلیل کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمارا ہر عمل، ہر بات میں دنیا داری، ہر بات میں دنیا داری، دنیاوی مفادات. دیکھیں ہمارے ہر کام میں ظاہر کا مفاد پنہا ہوتا ہے. فلاں کے ساتھ میں اچھا کروں گا تو مجھے کیا ملے گا، میں اس کو قرض دوں گا میرا کیا فائدہ ہوگا، میں اس کو قرض معاف کر دوں گا میرا کیا فائدہ ہوگا. ہر کام میں اپنا دنیا کا آپ فائدہ تلاش کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے. اس بات پہ سوچیں نا اس طرح. دیکھیں میں کسی ایک فرد کو مخاطب نہیں کر رہا، یہ پوری امت جو ہے انکار آخرت میں مبتلا ہے. اس کے ہر کام میں نفسانیت ہے اور دنیا داری ہے. بس بات ختم ہو جائے، یہ فل سٹاپ ہے. اور یہ ہم اعلانیہ طور پہ کہہ رہے ہیں کوئی یوم آخرت نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، نہ قبر ہے نہ دوبارہ اٹھنا ہے. ہمارے اعمال سے ایسا لگتا ہے. دیکھیں یوم التناد بڑا خطرناک نقشہ ہے. آپ دیکھیں یعنی آج تقریباً چلیں لگا لیں 1.5 ارب لوگ ہیں جس میں، یعنی یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ویسے 8.5 ارب آبادی ہے. آج کل تو فساد پھیلا ہوا ہے، گمراہی عام ہے. مسلمان تو پہلے نمبر پہ ہیں، اصل مجرم تو یہ ہیں. 8.5 ارب لوگ ان کو لے جایا جائے گا 2022 کی، کیونکہ کافروں کو گروہ در گروہ لایا جائے گا نا. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، یہ 2022 کے لوگ ہیں. یہ جو 2022 میں رہتے تھے تو ان 8.5 ارب لوگوں کو، اب 8.5 ارب لوگوں کا ایک جماعت. اب یہ تو اس طرح آپ دیکھ لیں صدیاں ہو گئی ہیں. یہ بھی 22ویں صدی شروع ہے، اور اس سے پہلے کتنا وقت گزرا ہے. یہ تو سن عیسوی ہم شمار کرتے ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. تو اس سے پہلے جتنا بھی وقت گزرا ہے وہ بھی ہزاروں سال کا تھا. یہ تو 2200 سال ہو گئے فی الحال عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. تو یہ مطلب یہ بڑھ جاتے ہیں، نمبر آف کاؤنٹنگ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. چلیں لگا لیں 8.5 ارب لوگوں کو، ایک گروہ کو جہنم کی طرف، کافروں کو. کافر کون؟ جو جن کا عمل دنیا کے لیے تھا، جن کی محبت دنیا سے تھی، آخرت کی نسبت. یہ قرآن کے حساب سے میں نے تشریح کی ہے آپ کو. یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ کافر کی تشریح ہے. تو اب 8.5 ارب لوگ، تو میدان حشر تو بہت وسیع ہوگا، اور ان میں جہنم جب دیکھیں گے تو کھلبلی مچ جائے گی، چیخ و پکار مچ جائے گی. پہلے ہی ان کے کتاب میں یعنی ان کی گردن میں نامہ اعمال جو ہے وہ ڈالا گیا، اور ان کو نامہ اعمال جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا دائیں ہاتھ کی بجائے. وہ تو پہلے ہی سمجھ گئے تھے، پھر اپنی کتاب بھی یہ پڑھ چکے تھے. اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا. تو کتاب بھی پڑھ چکے تھے، ساری برائیاں تھیں، ساری کام دنیا کے لیے کیے. کس نے؟ آج کے مسلمان نے. تو یہ 8 ارب لوگ جو ہیں جب جہنم کو سامنے دیکھیں گے اور وہ زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہوں گے تو ایک کھلبلی مچ جائے گی، چیخ و پکار مچ جائے گی. جہنم کے شعلے اور پھر وہ لپٹیں جو اٹھ رہی ہیں، اور اس میں ڈالا جانا اب یقینی ہے. تظن ان یفعل بها فاقرہ،
یہ جہنمی جو ہیں 8 ارب جو آج کل ہیں سمیت وہ جو دعوی ایمان محض کیا ہوا ہے انہوں نے، تو ان کو یقین ہو جائے گا، تظن ان یفعل بہا فاقرہ، کہ اب تو کمر توڑ عذاب میں ہمیں جانا ہے۔ تو جب یقین ہو جائے گا پھر چیخ و پکار مچ جائے گی۔ دیکھیں عام طور پہ چیخ و پکار آپ کس وقت کرتے ہیں؟ جب یہ ایک یعنی بیوی جو ہے ایک جوان شوہر کو مرتے ہوئے دیکھ رہی ہے مثال کے طور پہ، تو اس اپنا ضبط کھو دیتی ہے۔ شوہر ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا مثال کے طور پہ، بیوی بچ گئی اور شوہر جو ہے وہ بس مر رہا ہے مثال کے طور پہ، سمجھ لیں ذرا تو تھوڑی دیر کے لیے، تو وہ بیوی تو چیخ و پکار اپنے بیوہ ہونے کا، پھر شوہر کے کھونے کا، پھر بچوں کا غم، اور بڑے غم ہوتے ہیں نا، تو چیخ و پکار مچا دیتی ہے وہ بیگم صاحب۔ تو اسی طرح ہوتا ہے چیخ و پکار، اب جب بہت خطرہ بالکل سامنے آتا ہے تو وہ ہوتا ہے نا یا اللہ خیر کی آواز آتی ہے۔ جب زلزلہ آتا ہے اور زمین بری طرح ہلنے لگتی ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ خیر، ساری توجہ ایک ساتھ ہو جاتی ہے، اکٹھی ہو جاتی ہے، اور یا اللہ خیر کی صدائیں، دعانا لجنبہ او قائدا او قائما، تو چیخ و پکار تو یہاں بھی ہم مچاتے ہیں۔ تو وہاں جو عذاب دوزخ کا ذرا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کیسی آگ ہوگی، کیسی لپٹیں اور جیسے انگارے ہوں گے۔ یہ انگاروں کا تو خیال وہ قرآن میں بھی آیا ہے کہ وہاں یعنی ان کی چنگاریاں جو ہیں کأنہم جمالۃ صفر، گویا کہ زرد اونٹ ہیں، اتنی بڑی بڑی چنگاریاں کے الفاظ آئے ہیں قرآن میں۔ اور یوم تولون، یہ دیکھیں یہ دونوں آیات جو ہیں نا یہ بڑی ہلا دینے والی ہے انسان کو، لیکن ہمیں تو یقین نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ دونوں آیات کا کیا ہم پہ اثر ہوتا ہے۔ بس ہم پڑھتے ہیں ہاں جی یوم التناد یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من ناصر من یضلل اللہ فما له من ہاد، یہ آپ کا انداز ہے جو عام آپ پڑھتے ہیں نا، یا تراویحوں میں پڑھتے ہیں۔ حافظ صاحب جو ہیں وہ ان کو بڑا قیمتی سمجھا جاتا ہے جو جلدی جلدی قرآن پڑھیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، یہ طریقہ ہے آپ کا۔ قرآن تو ایسے نہیں ہے، اس لیے تو نہیں نازل ہوا کہ اس سے آپ جان چھوڑائیں۔ ایک ایک آیت میں غور و فکر ہے۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، اگر قرآن میں آپ تدبر نہیں کرتے تو آپ کے دل پر تالے لگے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اب یہ دو آیات ہیں، مطلب آپ دیکھ لیں عام ترجمہ آپ پڑھیں گے ہاں بس ٹھیک ہے گزر گیا۔ بعض لوگوں کو ترجمے میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے۔ دیکھیں ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، ناظرہ بھی ٹھیک ہے، ترجمہ بھی ٹھیک ہے، تفسیر بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ایک نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے اور کتاب واضح، برہان، اللہ تعالیٰ نے واضح دلیل، برہان۔ ہاں تو لیکن ہم تو قرآن سے وہ چیز نہیں لے رہے۔ یہ دو آیات جو ہیں یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم، اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہو۔ آج میرا یعنی ہمارا اور اللہ کا کیا رابطہ ہے؟ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے تو ہم زندگی نہیں گزار رہے۔ اس جملے پہ آپ سوچیں نا ذرا، ہم تو اپنی خوشی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، خواہشات نفس کے غلام ہیں، اور بس نفسانی خواہشات، میں چاہتا ہوں یہ، میں یہ چاہتی ہوں۔ بیوی بیگم صاحبہ اپنے مطالبات پیش کرتی رہتی ہیں ساری زندگی، اور ناشکری ہوتی ہے
تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ میں بیگمات کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ فطرت ہے عورت کی کہ وہ ناشکری ہے. وَتُكَفِّرْنَ الْعَشِيرِ میرے آقا کے الفاظ ہیں. تم دوزخ میں جاؤ گی کیونکہ تم شوہروں کی ناشکری کرنے والی ہو. شوہر کا جو اچھائی ہے اس پر نظر نہیں ہے اور اس کی برائی کیا؟ دیکھیں عورت کا جو ہے میں آپ کو بتاؤں نان نفقہ ہے. نان نفقہ شوہر کے ذمے ہے. نان نفقہ رہنے کی جگہ اور کھانے اور کپڑا، یہ اگر شوہر اپنی استطاعت کے مطابق کر رہا ہے، اس کے علاوہ بیوی کا کوئی حق نہیں ہے. ہاں باقی تو یعنی ہر ایک کی اپنی وہ قدرت کی بات ہے، تو وہ الگ. تو شوہر کے پاس کچھ ہے تو تحفے تحائف دینے چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہم نے اپنا ایک ذہن بنا لیا ہے، کیا بیوی کیا شوہر، ہم نے ایک ذہن بنا لیا ہے کہ ہم نے دنیا ہی کے لیے رہنا ہے. اللہ سے ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، اللہ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، اللہ کے نبی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، اللہ والوں سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے، اللہ کے یعنی مومنوں سے محبت ہونی چاہیے، آپس میں محبت کرنی چاہیے. یہ بڑا درجہ ہے. لیکن میں آپ کو یہ یوم قیامت کی بات کر رہا ہوں، یوم تولون مدبرین. اس دوزخ کو دیکھ کر ہم یعنی پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، پیٹ پھیر کر بھاگنے لگیں گے. لیکن کہاں جاؤ گے؟ ہم کہیں نہیں جا سکتے. اللہ سے تو ہم وہ سورہ عنکبوت میں ہے نا، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو برائیوں میں مبتلا ہیں کہ یہ مجھ سے کہیں چھوٹ جائیں گے، مجھ سے کہیں بھاگ جائیں گے. بہت برا ہے یہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں. ہم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، ہم اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے دست قدرت میں ہیں. اب میں کیا اللہ کی وہ بیان کروں، وہ تو بیان ہو ہی نہیں سکتی نا. جیسا کہ ایک چونٹی ہے اور وہ آپ کے سامنے چل رہی ہے، تو وہ ایک میدان ہے کھلا، تو وہ کہیں آپ سے بھاگ سکتی ہے چونٹی؟ یہ مثال تو بہت ہی کم وہ درجے کی ہے. ابھی ہم پڑھ چکے ہیں والسماوات مطویات بیمینہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ. ساری واشرقت الارض بنور ربہا وجیء بالنبیین، وہ ہے نا کہ زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان یہ والسماوات بیمینہ، اور آسمان یہ اللہ تعالیٰ نے لپیٹے ہوں گے اپنے ہاتھ میں. تو اللہ کی قدرت تو بہت زیادہ ہے، اس وقت بھی ہے. ہم آج بھاگ رہے ہیں اللہ سے، کل اللہ کے عذاب سے بھاگنے کی کوشش کریں گے. آج ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بھاگیں، دور بھاگیں، نافرمانی سے دور بھاگیں. تو کل اللہ کے عرش کے سائے تلے اللہ تعالی ہمیں جگہ دے دے گا انشاءاللہ، اگر آپ کریں. لیکن ہمارا تو یقین ہے ہی نہیں. بہرحال میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں. من یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو پھر اس کے لیے کوئی ہادی اور رہنما نہیں ہوتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نہ کسی کو ہدایت دیتا ہے نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. ہدایت اور گمراہی کا اختیار یعنی ہدایت قبول کرنا، گمراہی سے بچنا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں دے دیا ہے. یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. جو حق قبول کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ مزید آسان کر دیتا ہے. یہ قرآن کے مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. اور جو حق قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ مشکل راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے.
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. اب آپ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی مجھے تو دنیا چاہیے، مجھے تو دنیا کی کامیابی پہلے چاہیے، پھر دیکھیں گے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا، آپ کو روکتا نہیں ہے، آپ کو چھوڑ دیتا ہے. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اگر کوئی سرکشی کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رسی دراز کر دیتا ہے، رسی دراز کر دیتا ہے. اور اگر کوئی ہدایت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جس نے میرے بارے میں محنت کی میں اپنے بہت سے راستے اس کو بتاؤں گا، آسان کر دوں گا، اور میں تو محسنین کے ساتھ ہوں، میری امداد جو ہے. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہدایت اور گمراہی، اگر آپ نے یہ معاملہ میں ذرا آسان کر دیتا ہوں اللہ کی عطا سے. من یضلل اللہ، اگر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے دنیا چاہیے، یہ واعظ بھائی جو لگے ہوئے ان کو کہنے دو، چھوڑ دو ان کو، بس سنتے رہو، ایک کان سے سنو دوسرے کان سے. تو اگر آپ نے فیصلہ کر لیا تو کوئی آپ کو نہیں روکے گا گمراہی سے، کیونکہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے. ہاں اس کے اثرات سے آپ بچ نہیں سکتے دنیا اور آخرت میں. لیکن اگر آپ نے ہدایت کا فیصلہ کر لیا اپنے لیے تو اب آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ آپ کا مددگار ہے. تو بنیادی طور پہ فیصلہ جو ہے وہ انسان خود کرتا ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے یقین کر لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. تو ہم نے انکار کیا بھائی، حق سے انکار ہے. یوم دیکھیں، حق جو ضروریات دین ہیں اس سے ہمارا انکار ہے. سب سے بڑا مطالبہ بندگی کا ہے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. تمام پیغمبروں کا واحد پہلا مطالبہ یہ ہے کہ بندگی رب، اسی میں کمال ہے، اسی میں کامیابی ہے. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اللہ کا بندہ نہیں بننا، ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. یہ ایک عوامی فیصلہ ہے ہمارا. زندگی میں اپنی مرضی سے گزاروں گا، چاہے وہ ایک ریڑھی والا ہے، چاہے وہ آرمی چیف ہے یا وزیر اعظم ہے ملک کا. دین کی اپنی تشریحات ہیں، ہر ایک کے ذہن میں اپنی اپنی تشریحات ہیں. میری باتیں جو بھی لوگ سنتے ہیں عام طور پہ، ان کے ذہن میں بھی دین کی اپنی تشریح ہے. تو میری بات سننے سے ان کا ذہن بدلتا نہیں ہے، وہ اپنے ایک دھن میں رہتے ہیں کہ بھئی دین کا جو مطلب میرے ذہن میں ہے وہی ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، آپ کو تو کوئی نہیں روکتا، آپ پہ تو کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. آپ اپنا ذہن نہیں بدلنا چاہتے، نہ بدلیں. لیکن حقیقت وہ ہے جو قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے. سچا پیغام وہ توحید کا ہے کہ اللہ الہ واحد ہے، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ. تو وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. اب آپ کو کوئی زبردستی ہدایت نہیں دے گا. دیکھیں مدینے میں آپ کو آخر میں ایک بات کہتا ہوں، مدینے میں منافق تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، لیکن انہوں نے ان پہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فورس نہیں کیا کہ تم یہ منافقت چھوڑ دو، دیکھو ایسا کرو ایسا کرو. اللہ نے کہا ہے ان کے لیے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے صحیح مان لیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زبردستی نہیں کی ان پر کہ تم یہ منافقت چھوڑ دو. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے شفیق و مہربان تھے، لیکن زبردستی انہوں نے اپنے جو برائے نام مسلمان تھے اس وقت ان پر زبردستی نہیں کی. اور پھر تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، ان کے ساتھ سختی کریں. تو بہرحال یہ ساری باتیں نوٹ کر لیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ
یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ۔ اور اے قوم مجھے تمہاری نسبت پکار کے دن یعنی قیامت کا خوف ہے۔ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ جس دن تم پیٹھ پھیر کر قیامت کے میدان سے بھاگو گے اس دن تم کو کوئی عذاب خدا سے بچانے والا نہ ہوگا، اور جس شخص کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔